تاریخ اسلام میں کسی ایک اہل بیت کا نام لیں، کسی ایک محدث اور مفسر کا نام لیں، کسی ایک امام کا نام لیں جس نے 10 محرم کا روزہ، شکرانے کا روزہ سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کے غم میں ترک کر دیا۔ غم اور پریشانی سب کے لیے پریشانی۔ اب بتاؤ کیا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر اس کائنات میں کوئی عظیم ہستی ہے؟ اس کائنات کی سب سے محبوب ترین ہستی اور اس کائنات کے لیے سب سے قیمتی ترین ہستی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ دنیا سے چلے گئے، غم اور پریشانی تھی کہ نہیں تھی؟ یہ بھی تو دعویٰ کرتے ہیں جو سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت پہ ماتم کرتے، سوگ مناتے ہیں۔ پورا مہینہ سوگ کا مہینہ ہے جی، کیوں؟ نواسہ رسول شہید ہو گئے ہیں۔ اچھا، اگر سوگ منانا جائز ہے، پورا مہینہ سوگ کا کرنا نواسے کی وجہ سے جائز ہے، تو جو نانا ہے خاتم النبیین والمرسلین وہ دنیا سے گئے ہیں، تو کیا خیال ہے 12 ربیع الاول اتفاقی ہے، سب مانتے ہیں کہ 12 ربیع الاول آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا دن، تو کیا خیال ہے ربیع الاول کو پھر سوگ کا مہینہ ہونا چاہیے کہ نہیں؟ اگر سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت پہ ایک مہینہ سوگ پہ ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات پہ تو 3 مہینے سوگ بنتا ہے کم از کم۔ مناؤ نا سوگ۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ شہید ہو گئے، یہ سنیوں کے لیے میں بات کر رہا ہوں جو نام نہاد سنی ہیں، اور جب محرم شروع ہوتا ہے تو کالے کپڑے پہن کے اندر اور باہر سے کالے ہو جاتے ہیں، اپنی حقیقت باہر کر دیتے ہیں۔ میں ان سے مخاطب ہوں، عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی شہادت کا کوئی غم نہیں انہیں؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ بھی دنیا سے گئے ہیں نا، کیا ان کے جانے کی کوئی پریشانی مسلمانوں کی نہیں تھی؟ تھی، پریشان ہوئے بھی، روئے بھی، سب کچھ کیا، لیکن کبھی بھی ان کی شہادت کے دن کو یا مہینے کو سوگ اور ماتم کا دن مہینہ قرار عمر فاروق رضی اللہ عنہ شہید ہوئے۔ ایک مجوسی نے نماز کی حالت میں نماز فجر پڑھاتے ہوئے حملہ کیا، شہید ہوئے، لیکن ان کی شہادت کا مہینہ، اب یہاں زور لگایا جاتا ہے کہ نہیں وہ تو ذوالحجہ کے مہینے میں شہید ہوئے، چلیں 2 دن پیچھے کر لیں، یکم محرم نہیں تو 28-27 ذوالحجہ کر لیں، تو کیا ذوالحجہ کا مہینہ سوگ کا مہینہ ہے؟ مناتے ہیں یہ نام نہاد سنی سوگ، کالے کپڑے پہنتے ہیں، کیوں نہیں؟ سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ شہید ہو گئے، یہی ذوالحجہ کا مہینہ ہے پیچھے جو گزرا ہے۔ سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ اس کائنات کی مظلوم ترین ہستی، اس طرح ظلم و ستم کر کے کسی کو بھی شہید نہیں کیا۔ کھانا پینا بھی روکا گیا، چوری چھپے اگر کوئی پہنچ جاتا تو کھا لیتے، ورنہ بھوکے پیاسے قرآن کی تلاوت کر رہے، قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے ظالموں نے، باغیوں نے ظلمن شہید کر دیا۔ ان کی شہادت کا مہینہ کیا سوگ کا مہینہ قرار پایا؟ آپ نے کالے کپڑے پہنے پھر کوئی نوحے پڑے پھر نہیں۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ شہید ہوئے، اب سنی اور شیعہ دونوں ہی مخاطب ہیں، کیا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کا مقام بالاتفاق سیدنا حسین رضی اللہ عنہ سے زیادہ نہیں ہے؟ وہ باپ ہیں، یہ بیٹے ہیں، ان کا مقام عالی ہے، اس میں تو کوئی دو رائے نہیں، لیکن علی رضی اللہ عنہ بھی شہید ہوئے۔ عبد الرحمن بن ملجم نامی ظالم خارجی اور باغی نے ان کو شہید کیا، شہید ہو گئے۔ کیا ان کی شہادت کا دن یا مہینہ سوگ کا مہینہ، ماتم کا مہینہ قرار پایا؟ کہاں گئے آپ کے کالے کپڑے؟ کہاں گیا آپ کا ماتم؟ کہاں گیا آپ کا سوگ؟ سیدنا حسن رضی اللہ عنہ شہید ہوئے، زہر دے کر شہید کیا گیا، انہی کوفیوں نے، انہی نام نہاد محبت کے دعوے داروں نے شہید کیا۔ ان کی شہادت کا مہینہ اور دن سوگ قرار پایا، کوئی کالے کپڑے، کوئی ماتم، کوئی سوگ۔ کیا ہو گیا ہے؟ آپ کی عقل کیوں کام نہیں کرتی؟ نانا سید الانبیاء والمرسلین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی پیدائش کی خوشی منا لی، کھانے پینے کا بندوبست ہو گیا، اور نواسے کی شہادت منا لی، کھانے پینے کا بندوبست ہو گیا۔ کیا معیار ہے آپ کے پاس؟ کیا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی
اگر پیدائش خوشی ہے ہر سال ہونی ہے تو کیا آپ کی وفات غم نہیں ہے؟ ہر سال کیوں نہیں ہوتی؟ اور اگر سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کی وفات ہر سال غم ہے تو ان کی ولادت بھی تو ہوئی تھی کہ نہیں ہوئی تھی؟ نانے کی ولادت مناتے ہو تو نواسے کی کیوں نہیں مناتے؟ پورا مہینہ خوشیاں ڈھول ڈھمکے کیوں نہیں کرتے ہو؟ یہ کیا دین ہے، کیا اسلام ہے جو کسی عقل مند کی عقل میں بھی نہیں آ سکتا؟ اس لیے یہ محرم الحرام کا پورا پراپیگنڈا سارا کا سارا دین اسلام کی مخالفت پر مبنی ہے۔